نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی ناظرین ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ پر مشتمل ہے، اور ہماری قرآنی آیات اس سلسلے کے اندر مکمل جتنی بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی شان میں بیان ہوئی تھیں وہ بیان کی جا چکی ہیں، اور اب ہم اپنے اس سلسلے کے اندر احادیث نبویہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور بحمدہ تعالی 32 احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا چکی ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنی 33ویں حدیث مبارکہ کی طرف کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور تم سب سے آخری امت ہو، تو لہٰذا اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے والیوں یعنی مشائخ اکرام نیک حکمران کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں اللہ کی جنت میں داخلہ مل جائے اور یہ راستہ آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر شارحین کرام فرماتے ہیں کہ یقیناً عبادات اور معاملات یہ اسی صورت کے اندر بہترین ہو سکتے ہیں اور قبول ہو سکتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے تمام معاملات کو ذکر تو فرمایا، لیکن حدیث مبارکہ کے شروع میں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور حضور علیہ السلام نے اس امت کو بھی یہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ امت سب سے آخری امت ہے۔ لہٰذا تمام تر اعمال کا دار و مدار عقیدہ ختم نبوت پر منحصر ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ خراب ہوگا تو یہ تمام افعال اور اعمال کرنا بے جا بے مقصد اور کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی جنت میں داخلہ چاہیے تو یہ اعمال کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت پر بندہ اسی وقت ثابت قدم رہے گا کہ جب تک وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر سکے گا۔ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ اعمال یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال وہ ہیں کہ یہ انسان کو اس عقیدے سے متزلزل ہونے نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز اور معاملات تمام عبادات کو اچھے طریقے سے بجا لائیں، ساتھ اس کے کہ ہمارے دل میں عقیدہ ختم نبوت یعنی حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا بالکل پیوست اور ثابت رہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک احسن انداز میں پڑھو، اور
کیونکہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ ہم کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین۔ اے اللہ، تو برکات، تمام تر صلوات اور رحمتیں اپنے اس نبی پر نازل فرما کہ جو امام المتقین ہیں، سید المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ شارحین اکرام اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتی کے عقیدت، محبت اور جو وہ الفاظ ادا کر رہا ہے اس سب سے واقف ہیں، اور یہ ایک عقیدہ بتانا بھی مقصد ہے کہ انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے محبوب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اس امت کو عذاب دے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ظاہری وصال کے بعد بھی اس کائنات کے اندر زندہ ہیں، اسی وجہ سے ہم پر عذابات نہیں آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ خاتم النبیین اسی لیے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ امت کو عقیدہ یاد کروانا مقصد تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں تو ان سیغوں کے ساتھ پڑھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اے اللہ تو رحمتیں، برکتیں اور درود نازل فرما جو خاتم النبیین ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ابھی کا طریقہ رائج ہے، بلکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اسی طریقے سے درود پاک بھیجا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیں کہ شاید آپ کا ایک بٹن دبانا کسی کی ہدایت کا سبب بن سکے اور ہمارے لیے راہ نجات آسان ہو جائے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔